زندگی چلتی گاڑی کا نام ہے جس میں سفر کرنے والے سب مسافر ہیں. کسی نے کسی جگہ رک جانا ہے اور کسی نے کسی جگہ رک جانا ہے. مطلب انسان اشرف المخلوقات ہے. وہ آیا ہے تو اس نے پھر جانا ہی ضرور ہے. لیکن اس دوران انسان کے خیالات دوسرے انسان سے مطابقت تو رکھ سکتے ہیں, شکل بھی تھوڑی بہت مل سکتی ہے, مگر ان کی باتیں بالکل بھی نہیں مل سکتی. اسی طرح ہے نا جی, بالکل اسی طرح ہے. یعنی ہر وہ بات جو کسی ایک انسان میں موجود ہے تو وہ دوسرے انسان بھی موجود ہو, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جناب ایسا ہو چکا ہے, اور وہ بھی دو عظیم شخصیات کے درمیان. جی ہاں, ایسی دو عظیم شخصیات کے درمیان ایسی مشترک باتیں کہ آپ سنیں گے تو حیران و ششدر نہ ہو جائیں تو پیسے واپس. دوسرا یہ کہ ان دونوں عظیم شخصیات کے درمیان ایسی مماثلت کہ آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی اور نہ ہی کسی سے سنی ہوگی. تو اس سے پہلے کہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دی جائے, آپ سے پرزور اپیل ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل گڈ لائف کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی شیئر اور لائک بھی کر دیجئے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھ سکے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. تو یہ دو عظیم شخصیات کوئی اور نہیں اپنے اپنے زمانہ کی بین الاقوامی شخصیات ہیں جن کے نام ہیں کے ایل سہگل اور عطا اللہ خان عیسی خیلوی. جی ہاں, یہی وہ دو عظیم انسان ہیں جن کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور حالات تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں. دونوں کی زندگی ایک ہی طرح سے پروان چڑھی. بھارت کے معروف کلاکار کے ایل سہگل, جن کا پورا نام کندن لال سہگل تھا, اپنے زمانہ کے مشہور و معروف سنگر تھے. ایک زمانہ تھا کہ ان کے گائے گئے گیت ریڈیو پر پیش کیے جاتے جن کو سن کر سامعین بے حد معزوز ہوتے. اسی طرح ایک زمانہ آیا کہ پاکستان کے معروف گلوکار عطا اللہ عیسی خیلوی کے گائے گئے گیت لوگ جب ٹیپ ریکارڈ پر سنتے تو بے حد محظوظ ہوتے. اب بتاتے ہیں کہ کے ایل سہگل کون تھے اور والد ان کو کیا بنانا چاہتے تھے. تو بھارت کے معروف کلاکار کندن لال سہگل, جن کی بڑی اچھی آواز تھی, وہ ہر وقت ترنم سے گیت گاتے تھے. انڈیا کے بڑے گلوکاروں کے گیت اپنی آواز میں جب یہ گاتے تو ساتھی بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. لیکن ان کے والد امر چند سہگل ان کی اس موسیقی کے بالکل خلاف تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے تو پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن. مگر کے ایل سہگل چھپا کر اپنے شوق کی تکمیل پوری کر رہے تھے. اگر والد کو پتہ چل جاتا کہ وہ پھر گا رہا ہے تو اسے خوب مارتے. بالکل اسی طرح عطا اللہ عیسی خیلوی کی گائیکی کو بھی ان کے والد احمد خان نیازی پسند نہیں کرتے تھے. کئی بار منع کیا گیا مگر عطا اللہ عیسی خیلوی باز نہ آئے. وہ چھپا کر مکیش اور محمد رفیع کے گیت اپنی زبان پر گا کر اپنے شوق کی تکمیل پوری کرتے. اور جب والد کو پتہ چل جاتا تو والد ان کی خوب پٹائی کرتے اور کہتے کہ یہ کیا تو نے کام پکڑ لیا ہے. ادھر کے ایل سہگل کی آواز انداز کی کیا بات تھی, اور ادھر ان کے والد بالکل ان کے خلاف تھے. جس طرح سہگل موسیقی کو نہیں چھوڑ رہے تھے, اسی طرح ان کے والد بھی اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے تھے. البتہ ایک ماں ہی تھی جو اس کا سہارا بنی ہوئی تھی, جو چھپا کے اس کی مدد کرتی. ابتدا میں کے ایل سہگل نے جو ستار خریدا اس کی ماں نے خریدنے میں اس کی مدد کی, اور یہی ماں تھی جو کے ایل سہگل کو درباروں پر جا کر بھجن گواتی تھی. بالکل اسی طرح جب عطا اللہ عیسی خیلوی والد کی سختی کی وجہ سے پریشان رہتے تو ان کی ماں ہی ان کی ہیلپ کرتی. تو ایسے میں عطا اللہ عیسی خیلوی کو ہارمونیم خریدنے میں ان کی ماں نے ہی مدد و معاونت کی. جس طرح کے ایل سہگل کے باقاعدہ کوئی استاد نہیں تھے, اسی طرح عطا اللہ عیسی خیلوی کے بھی باقاعدہ کوئی استاد نہیں تھے. 12 سال کی عمر میں کے ایل سہگل نے جموں کشمیر کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دربار میں بھجن پڑھا. تو تقریباً اسی عمر میں سکول میں بزم ادب کے پیریڈ میں عطا اللہ عیسی خیلوی نے دعا پڑھی تھی. کے ایل سہگل اور عطا اللہ عیسی خیلوی کے شوق میں مزید اضافہ ہوتا گیا. کے ایل سہگل نے فیصلہ کر لیا کہ والد کی مسلسل حوصلہ شکنی کے باعث اب اس طرح سے گھر میں رہنا بیکار ہے. تو ایسے میں کے ایل سہگل نے گھر چھوڑ دیا اور بھارت سے سیدھا وہ لاہور آ گئے, جبکہ عطا اللہ عیسی خیلوی نے بھی والد کی سختی کی وجہ سے اپنے گھر کو خدا حافظ کہہ دیا اور لاہور پہنچ گئے. اس دوران انہوں نے کیا پاپڑ بیلے یہ وہی بہتر طور پر جانتے ہیں. تاہم جس طرح کے ایل سہگل نے لاہور کے ایک ہوٹل میں کام کیا, اسی طرح لبرٹی لاہور کے وسط میں ایک ہوٹل تھا, وہیں پہ عطا اللہ عیسی خیلوی نے بھی کام کیا. اس سے پہلے وہ اپنا جنرل سٹور چلا چکے تھے. والد کے ساتھ آٹا والے ڈپو پر کام کر چکے تھے اور ڈرائیور تو پھر وہ بڑے پکے تھے.
اسی طرح کے ایل سہگل بھی لاہور میں ٹائپ رائٹر بیچ رہے تھے اور ساتھ ہی ساڑیاں بیچنے کا کام بھی کر رہے تھے، جبکہ ایک صابن والی فیکٹری میں بھی انہوں نے کام کیا۔ جس طرح کے ایل سہگل ایک طوائف کے گانے چھپ چھپ کر سنتے تھے اور اس کے انتظار میں رہتے، بالکل اسی طرح اطول سخیلوی بھی کام کرنے کے بعد رات کو ایک جگہ لگنے والی محفل موسیقی میں ملکہ ترنم میڈم نور جہان کے انتظار میں رہتے کہ کب وہ یہاں سے نکلیں اور ان سے ملیں۔ ایک شوق تھا، ایک جنون تھا، گائیکی کے شوق اور جنون نے دونوں گلوکاروں کو اندھا دھند کر رکھا تھا۔ اب جب کے ایل سہگل ٹائپ رائٹر بیچ رہے تھے تو ساتھ شاید گنگنا بھی رہے تھے کہ ایک بندہ ان سے انسپائر ہوتا ہے اور ان کے پاس جا پہنچتا ہے۔ اس بندے کا نام مہر چند جے تھا۔ اس نے سہگل سے کہا کہ آپ تو یار اتنا اچھا گا سکتے ہو، چھوڑو اس کام شام کو، تم پروفیشنل گلوکار بنو۔ تو دونوں نے لاہور سے کلکتہ کے لیے اڑان بھری، وہی کلکتہ جو فلموں کے لیے بہت مشہور تھا۔ انگریزوں کا دور تھا تو مہر چند جے نے جب کے ایل سہگل کو متعارف کروایا تو لوگ ان کی آواز سن کر خاموش ہو گئے کہ جیسے ان پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہو، اتنی اچھی اور پیاری آواز تھی۔ بالکل اسی طرح جب اطول سخیلوی لاہور سے فیصل آباد کے لیے رخت سفر باندھا تو یہاں چودھری رحمت نے ان کی آواز کو جانچا پرکھا تو ان کی نظر میں یہ آواز بالکل پرفیکٹ تھی۔ انہوں نے جب ان کی آواز سنی تو وہ بھی بالکل خاموش ہو گئے اور خاموشی میں حل ڈھونڈ نکالا۔ کے ایل سہگل کا یہ دور 30 کی دہائی کا تھا۔ ہندوستان کی ایک ہندوستان ریکارڈنگ کمپنی نے ان کے چند گیت ریکارڈ کیے تو پھر کیا تھا کہ ان گیتوں نے دھوم مچا دی، ہر طرف ہر جگہ کے ایل سہگل کی آواز گونجنے لگی۔ جبکہ دوسری طرف ٹھیک 40 سال بعد یعنی 70 کی دہائی میں فیصل آباد پاکستان کی کمپنی رحمت گراموفون نے اطول سخیلوی کی آواز میں چند گانے ریکارڈ کیے تو بالکل کے ایل سہگل کی طرح ان کے گانوں نے بھی مقبولیت کے ریکارڈ بنائے اور ہر جگہ ہر طرف اطول سخیلوی کے گانوں کی دھوم مچ گئی۔ کے ایل سہگل کے گانوں کو جس طرح سنا اور پسند کیا گیا، اسی طرح اطول سخیلوی کے گانوں کو بھی سنا اور پسند کیا جانے لگا۔ اس وقت کہا جانے لگا کہ کے ایل سہگل کی صورت میں نیا سنگر آ گیا ہے، تو اسی طرح بعد میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اطول سخیلوی کی صورت میں پاکستان کو ایک نیا سنگر مل گیا ہے۔ ان کے گانوں کے کیسٹ ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے اور مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ کے ایل سہگل جب تھوڑے بہت پاپولر ہوئے تو اپنے نام کے ساتھ سہگل ختم کر دیا، تو بالکل اسی طرح اطول سخیلوی بھی تھوڑے بہت جب پاپولر ہوئے تو اپنے نام کے ساتھ اطول نیازی لکھوانا ختم کر دیا۔ کے ایل سہگل نے اپنے گاؤں کے نام کو اپنے نام کے ساتھ فٹ کیا اور کے ایل کشمیری ہو گئے، تو اسی طرح اطول سخیلوی نے بھی اپنے گاؤں عیسی خیل کا نام اپنے نام کے ساتھ فٹ کر دیا اور اس طرح اطول سخیلوی ہو گئے۔ 30 اور 40 کی دہائیوں میں ادھر کے ایل سہگل کا عروج چل رہا تھا تو اسی مناسبت سے مکیش اور محمد رفیع جیسے معروف گلوکار بھی ان کے انداز کو، ان کے لہجے کو نوٹڈ کر رہے تھے اور کے ایل سہگل کو گا رہے تھے۔ اور ادھر سن 70 اور 80 کی دہائیوں میں بالکل اسی طرح ایک دور آیا کہ جب شروع میں اطول سخیلوی مکیش اور رفیع کے گانے گاتے تھے، اب بڑے بڑے گلوکار خود اطول سخیلوی کے گانے کاپی کرنے لگے۔ عروج کے زمانے میں کے ایل سہگل کو فلموں میں لایا گیا جہاں انہوں نے ایکٹنگ بھی کی اور ساتھ گایا بھی۔ بالکل اسی طرح اطول سخیلوی کو بھی فلموں میں لایا گیا جہاں انہوں نے ایکٹنگ بھی کی اور ساتھ گایا بھی۔ کے ایل سہگل کو جس طرح کرتا اور پاجامہ پسند تھا، اسی طرح اطول سخیلوی کو شلوار اور قمیض اور شال پسند رہی۔ کے ایل سہگل نے جس طرح مرزا غالب، ذوق اور سیماب جیسے بڑے شعراء کرام کی تخلیقات پیش کی، تو اسی طرح اطول سخیلوی نے بھی صوفی شعراء کرام میاں محمد بخش، بابا بھلے شاہ کے علاوہ ایس ایم صادق، سونا خان بیوس، آڈا خان، ابراہیم غریب، فاروق رکھی اور افضل عاجز جیسے ممتاز شعراء کرام کی تخلیقات پیش کی۔ کے ایل سہگل شراب بھی پیتے تھے، مگر اطول سخیلوی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نہیں پیتے تھے۔ تاہم کے ایل سہگل یسوی مسلک کے صوفی پیر سلمان یوسف کے پیروکار تھے، جبکہ اطول سخیلوی بھی اپنے پیر و مرشد تونسا شریف کے خاص مریدوں میں سے ہوئے۔ کے ایل سہگل کی ریڈیو یا کسی جنونی کلیکٹر کے پرانے گراموفون پر ان کی آواز گونجنے لگی تو ٹیپ ریکارڈ یا ڈیک ساؤنڈ وغیرہ پر اطول سخیلوی کی مد بھری آواز سنائی دینے لگی۔
KL सहगल यानी कुंदन लाल सहगल, जिनको कभी कभार लाल भी कहा जाता था, तो अतौला सखलवी को लाला कहा जाने लगा। KL सहगल ने मौसीकी की बहुत सी शक्लों के साथ तजर्बा भी किया, जैसे ख्याल, बंदिश, गज़ल, गीत, भजन, होरी और दादरा को मुख्तलिफ रागों में कमाल हासिल किया। इसी तरह अतौला सखलवी ने भी दोड़े, बाइये, गीत, उर्दू, सराइकी, पंजाबी की शायरी को जैसे और जिस तरह उन्होंने पेश किया वो कोई और दूसरा नहीं कर सका। इब्तदा में KL सहगल का गाया हुआ गाना झूला ना झूलाओ बहुत हिट हुआ, तो अतौला सखलवी का गाया हुआ गाना दिल लगाया था दिल लगी के लिए भी बहुत हिट हुआ। एक मरतबा KL सहगल गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे कि गाते गाते उनकी आवाज़ में क्रैक पड़ गई, जिससे वो काफ़ी हद तक परेशान हुए। बिल्कुल इसी तरह एक दफ़ा अतौला सखलवी भी गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे कि गाते गाते उनकी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई और हारमोनियम पर आ गिरे। दुनिया भर में जिस तरह KL सहगल को कदर की निगाह से देखा और सुना पसंद किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह अतौला सखलवी को भी दुनिया भर में पजीराई मिली। जिस तरह KL सहगल इंडिया के पोस्टर बॉय थे, इसी तरह बाद में अतौला सखलवी भी पाकिस्तानी मौसीकी के पोस्टर बॉय बने। जिस तरह KL सहगल सहल पसंद और सादगी पसंद थे, इसी तरह अतौला सखलवी भी सहल पसंद और सादगी पसंद साबित हुए। KL सहगल को अगर दर्द का बादशाह कहा गया तो अतौला सखलवी को दर्द का सफ़ीर करार दिया गया। क्या बात है, मज़ा आ गया। यकीनन आपने भी इंजॉय ज़रूर किया होगा। दर हकीकत ये मुश्तरक बातें या मुमासलत कोई सोची समझी नहीं, बल्कि कुदरत की तरफ से पैदा करदा साबित हुई। 30 की दहाई में न तो KL सहगल ने सोचा होगा कि 40 साल बाद 70 की दहाई में मेरी और अतौला सखलवी की मुश्तरक बातें सामने आएंगी, और न ही अतौला सखलवी ने ये कभी सोचा कि उनकी तरह मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी मुश्तरक बातें सामने आएंगी जो KL सहगल से मुफासलत रखती हों। तो कुदरती तौर पर यह सब कुछ हो गया, जिस पर हैरानगी के सिवा कुछ भी नहीं किया जा सकता। यकीनन KL सहगल और अतौला सखलवी की ऐसी दिलचस्प, मुनफरिद, हैरान कुन, मुश्तरक बातों और मुमासलत से भरपूर इस वीडियो से आप ज़रूर माजूज हुए होंगे। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे और किस तरह लगी। आपका शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी।